دوستو 2026 میں ایران میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، یا یہ سمجھیں کہ پوری ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ایران کے بارے میں، ایران کے خطے کے بارے میں یہ پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور اب شاید لگتا ہے کہ 2026 میں وہ وقت آ گیا ہے۔ وہ کیا بڑی نشانی ہے جو ایران میں اس وقت ظاہر ہو چکی ہے، جس کے اثرات نظر آتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ سمجھ جائے گا۔ آج کا یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو آج سے 1450 سال پہلے ایران کے خطے کے بارے میں ایسی پیشن گوئی فرمائی گئی تھی جسے سن کر آج کے دور میں آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہ کون سی فوج کی نشانی احادیث میں بیان کی گئی ہے جس کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ آج دوستو ایران میں قیامت کی بڑی علامتوں کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو دنیا کی خبریں آپ کو ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں، اصل میں قیامت کی وہ نشانیاں ہوں جن کی خبریں ہمیں 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے؟ ایران پر ہونے والے حملے اور عرب دیشوں میں بڑھتی جنگیں بس ایک سیاسی کشمکش ہیں، یا پھر کچھ ایسا ہے جس کا تعلق آپ کی اور میری آخرت سے جڑا ہے؟ آئیے وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور ایسی نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جس کی پیشن گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرما دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق سے ایک لشکر نکلے گا جو حق کے ساتھ لڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشرقی لشکر کوفہ اور عراق، ایران کے سمت سے نکلے گا، اور میرا یقین ہے دنیا ٹل سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ٹل سکتا۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور یہ کب ہوگا اس کی پہچان بھی ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دی تھی، اور اس فوج کا جھنڈا بھی بتا دیا تھا کہ کیسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لے کر ایک فوج نکلے گی، عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک آرمی نکلے گی۔ یہ فوج کوئی عام فوج جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ خراسان کا ایک بڑا حصہ فارس میں آتا تھا جو آج کا ایران ہے، پھر افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور سینٹرل ایشیا کے بھی کچھ حصے اس میں شامل ہیں، جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ قیامت کے قریب کالے جھنڈے لے کر ایک فوج نکلے گی، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اور حکومت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ سیدھا جھنڈے لا کر بیت المقدس میں ایلیا نامی جگہ کے اوپر لا کر گاڑ دیں گے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے ایک حصے کی اور نشانی بتائی۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ پیشن گوئی آج کس دیش اور کن لوگوں کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، اس 2026 کے حالات دیکھیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں کس خطے کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہی خطہ جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ ان کے قدم کوئی نہیں روک پائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے بیت المقدس کی زمین میں گاڑ دیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے، اور یہ پیشن گوئی دن بہ دن ہماری آنکھوں کے سامنے قریب آتی جا رہی ہے۔ آج کی موجودہ صورتحال اسی پیشن گوئی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قتل و غارت عام نہ ہو جائے۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا، حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مرنے والے کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا، اور مارنے والے کو پتہ نہ ہوگا کہ اس نے کیوں مارا۔ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان کی جان کی قیمت کیا رہ گئی ہے؟ ہر ملک میں انسان مارا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ یہ جنگی قتل و غارت، ٹیکنالوجی سے لیس آرمی، یہ سب قیامت سے پہلے کی خبردار کرنے والی نشانیاں ہی تو ہیں۔ یہ واقعات محض خبریں نہیں بلکہ بیداری کا پیغام ہے۔ وقت کا پردہ سرک رہا ہے اور نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان نشانیوں سے بیدار ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔